ہماری تو توجہ یہ ہے کہ یہ چہرے کے میل کچیل نکلیں، بدن کی میل کچیل دور ہو، ہمارے کپڑے بڑے ستھرے ہونے چاہیے، ہمارا تو دھیان اپنے ظاہر پہ نا، لیکن اہل اللہ کا دھیان باطن پہ ہوتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اندر صاف کرو۔ حضرت سلطان باہو بولے، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اگر یہ رمز سمجھ میں آ گئی کہ منہ کالا ہو تو کوئی نہیں، دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ ابو لہب کا کیا معنی ہے؟ شعلے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا، اس کو اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں، اس کا چہرہ ایسا چمکدار تھا تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ تو چہرہ اس کا بڑا چمکدار تھا، دل کالا تھا، جہنم کا ایندھن بن گیا، قرآن نے پھٹکار ڈالی۔ اور ایک وہ بھی تھا جس کا دل صاف تھا لیکن بلال کا رنگ کالا تھا، اس کا اندر چٹا تھا باہر کالا تھا، اللہ اکبر، لیکن وہ تھا کرموں والا، وہ تھا رحمتوں والا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا متوالا۔ تو بات باطن کی ہے، بات ظاہر کی نہیں ہے۔ ہم اندر صفائی کی توجہ نہیں دیتے، باہر کی صفائی کی توجہ دیتے ہیں۔ پہلے اندر صاف کر لیں، اندر صاف ہو گیا تو پھر باہر بھی صاف کر لیں۔ اور اگر باہر صاف ہے اور اندر میل کچیل ہے تو باہو بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا۔ اور حضرت رومی نے جو اقبال کے مرشد تھے کہا کہ دل کو قابو میں کر لو، یہی حج اکبر ہے۔ حج اکبر کر لیا لیکن دل ہی ٹھیک نہ ہوا، کہتے ہیں کعبہ گیا گل نہیں مک دیجئے، دلوں نہ مکائیے۔ تو کہا اس کی اصلاح کرو، یہ حج اکبر ہے۔ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ کعبہ بن گاہی خلیل اطہر است، کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اس لیے اس کی پاکیزگی کا سامان کریں، اس کی طہارت کا سامان کریں۔ آپ کسی کو بلائیں اور میلی کچیلی جگہ ہو، جہاں گندگی پڑی ہو، غلاظت پڑی ہو، تو آپ کا کوئی عزیز مہمان آئے اس کو بلا کر کے لائیں تو وہاں بیٹھے گا؟ جس کمرے میں آپ اس کو بٹھانا چاہیں اس میں تعفن ہو، اس میں بدبو ہو، اس میں غلاظت کے جگہ جگہ ڈھیر پڑے ہوئے ہوں، تو آپ اپنے مہمان کی نفاست طبع کو اگر جانتے ہیں تو کبھی بلائیں گے نہیں جب تک اس کو پہلے صاف نہیں کر لیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کو بلائیں لیکن ابھی ہماری گلی بہت گندی ہے، ہمارے گھر میں ابھی کام ہو رہا ہے، جب کام ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو بلائیں گے۔ ہم شادی اس لیے لیٹ کر رہے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے تو ابھی ہمارے مسئلے چل رہے ہیں۔ یہ کئی لوگ بائی پاس کی وجہ سے شادیاں روکے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے وہ راستہ نہیں ہے۔ تو آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے اچھی جگہ کا ارینج کرتے ہیں، اور اگر وہاں ڈھیر گندگی اور غلاظت کے پڑے ہوں تو مہمان کو آپ بھی نہیں بلاتے، اور اگر آپ یہ غلطی کر بھی لیں گے تو مہمان آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا، اور وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا کہ آپ کتنے بدتمیز ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا اور گھر میں غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر آپ گھر کو مصفح کرتے ہیں، مزکہ کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں، قالین بچھاتے ہیں، عطر چھڑکتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں جناب اب تو آئیے نا، ماحول میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اگر دل میں حسد ہے، حقد ہے، بغض ہے، کینے ہیں، نفرتیں ہیں، یہ گندگی اور غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہیں، اور پھر یہ چاہیں کہ مالک کے پھیرے دل میں ہوں تو کیسے ہوں گے؟ وہ تمہارے دل میں، میرے دل میں آئے گا جب دل میں اتنی غلاظتیں پڑی ہوں گی؟ نہیں، یہ سارے ڈھیر اٹھائیں، دل کو مزکہ کریں، مصفح کریں، پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کریں۔ اللہ اکبر۔ پھر پیار کے مخملی قالین ڈالیں، اللہ اکبر۔ الفتوں کے گاؤ تکیے لگائیں اور پھر آواز دیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر محبوب کو بلائیے تو پھر دیکھیے کہ محبوب جلوہ فراز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔
مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا. قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے. تو آپ کی جلالت اور آپ کے زور کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی. تو مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا. تو وہ شہر مدین کی جانب جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو پردہ دار خواتین ہیں، وہ اپنے جانوروں کو ایک سمت لیے کھڑی ہیں. سمجھ گئے کہ مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہ رہی، ان کا حیا مانے ہے. تو آگے بڑھے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو سیراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیے. وہ واپس گئیں اور اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ ایک سال نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی. تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک خاتون حیا میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی. اس نے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ اجر دینا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے اور جب گئے تو یہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا اور یہ صاحبزادیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی. تو اس خاتون کا شرم و حیا کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا، قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے. تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیا کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے اور قرآن کی حکایت بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیا کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے. اللہ اکبر. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حیا کے حوالے سے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر حیا کے جوہر سے مزین ہوں گے، مالا مال ہوں گے. آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے آقا مولا ہیں، اور حضور کمواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے. باقی حضور کے اصحاب دیکھ لیجئے، ان کا حیا اور حضور کی ازواج مطہرات کا حیا دیکھیے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑھ کے چلی جاتی اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے. کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے. تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا. فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر. کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑھنی اوڑھ کے اور چادر لے کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی. یہ ام المومنین کا انداز زندگی ہے. مخدرات اسلام کو اس سے سیکھنا چاہیے. جو قبر میں دفن ہیں ان سے بھی یہ حیا کریں، جو مومنوں کی ماں بھی لگتی ہیں. اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ تو نہیں ہے. باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے. عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے. اب ام المومنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹ کے جاتی حیاء من عمر. عمر قبر میں ہیں لیکن ام المومنین فرماتی مجھے پھر بھی حیا آتی. اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ
اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے۔ تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیا کا یہ سبق دیتا ہے، بڑوں سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی، اللہ سے حیا کرنے کی، اس کے رسول سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور کے حیا کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے۔ آج دادا کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیا کا جوہر ختم ہو گیا ہے اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدید دور کی کرامت سمجھتے ہیں، یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ بڑوں کا احترام اور بڑوں کی عزت یہ زندگی کا جمال